امام مہدی علیہ السلام کون ہے یا کس کو امام مہدی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور کیا کوئی قرآن و سنت میں اس چیز کی دلیل ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز یہ بھی بتائیں گے کہ امام مہدی کا ظہور، دجال، یاجوج اور ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ قیامت کی علامت ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوگی، اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نیک شخصیت ہوں گے۔ آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات سنوار دے گا۔ اس کی وجہ سے زمین پر عدل و انصاف اس طرح بھرپور ہوگا جیسے اس زمین پر ظلم و ستم زیادتی کا راج تھا۔ آپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور آپ کے والد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ مہدی یا احمد بن عبداللہ مہدی ہوگا۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کے ظہور پذیر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کا جس وقت ظہور ہوگا اس وقت زمانے کے لوگ بہت بگڑ چکے ہوں گے اور دھرتی پر ظلم و زیادتی کا راج ہوگا، جبکہ قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آپ کے ظہور پذیر ہونے کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ ان کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان نشانیوں کی ترتیب بیان نہیں کی گئی، تاہم کچھ احادیث کی روشنی میں اہل علم نے ترتیب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنانے والے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ظہور، یہ بہت ساری نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ انہی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا، طاعون، امواس، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، امانت کا اٹھ جانا، علم ختم ہو جانا، جہالت عام ہونا، سود، زنا، آلات موسیقی اور شراب کا عام ہونا اور انہیں حلال سمجھنا، عمارتیں بناتے ہوئے مقابلے بازی کرنا، قتل عام ہو جانا، وقت قریب ہو جانا، مساجد کو خوب سجانا، شرک عام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہونا، بخیلی اور کنجوسی زیادہ ہو جانا، کثرت سے زلزلوں کا آنا، زمین دھنسنے، چہروں کے بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات رونما ہونا، نیک لوگوں کا چلے جانا، مومن کے خوابوں کا سچا ثابت ہونا، سنتوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ عام ہو جانا، جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا، اچانک اموات میں اضافہ ہونا، بارشیں زیادہ اور زراعت میں کمی ہونا، موت کی تمنا کرنا، رومی قوم کی بہتات ہو جانا اور ان کا لڑائیاں لڑنا۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی چھوٹی علامت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمائی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امام برحق ہیں، اور وہ مومن کو عدل و انصاف کے ساتھ بر دیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم اور بے انصافی کے ساتھ بری ہوئی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کرنا ان امور میں واجب ہوا جو خلیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا، لیکن یہ پیروی فی الحال نہیں بلکہ اس وقت ہوگی جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔ حدیث نبوی کی روح سے سچے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے سچے خلیفہ اور حاکم ہوں گے، اور رکن و مقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ خالص جھوٹا تھا۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید اور اولاد فاطمہ الزہرا میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی خدا داد ہوگا۔ آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج، شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کی ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا، اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی آنت سے اسلامی فوج ایک خونریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہو گئی ہے۔
اور اس کے نام سے یہ فتح ہوئی ہے، یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، دین اسلام غالب ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائیوں قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک، جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، وہاں تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس ڈر سے کہ لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کر لے گی۔ اس واقعہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج گرہن لگ چکے ہوں گے اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا الی واتیو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام و عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال اعظام آپ کی صحبت اور ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پذیر ہونا، آپ کا ظہور دجال کے نکلنے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا۔ اس کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر سیدنا مہدی علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم آپس میں ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہوگی۔ اس حدیث کو حارث بن ابو اسامہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اس چیز کی دلیل کہ یاجوج اور ماجوج سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوں گے۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دجال کے بارے میں حدیث سنائی اور اسی میں فرمایا، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے ایسے بندوں کو ظہور پذیر کر دیا ہے جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی کوئی سکت نہیں ہے، اس لیے میرے بندوں کو طور پہاڑ کی جانب لے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ بحر تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے لشکر کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی نشانی تیزی کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نشانیاں ایک دوسرے کے بعد اس طرح تیزی سے رونما ہوں گی جیسے لڑی میں پروئے ہوئے دانے گرتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم الوسط میں بیان کیا ہے اور البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے صحیح الجامعہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دابا کا ظہور ہوگا، زمین دنسنے کے واقعات رونما ہوں گے اور دیگر قیامت کی بڑی نشانیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدمی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔